دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ یاجوج و ماجوج۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یہ عام انسان کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑے جنگ جو اور طاقتور قوم تھے، اپنی پڑوسی قوموں پر حملہ کرتے رہتے تھے، ان کے گھروں کو تباہ کرتے، قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت کرتے تھے۔ انہیں لوگوں کے فتنہ و فساد سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور تھوڑی دیر میں یاجوج ماجوج سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت ہونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم و نازک دو ہونٹ عطا فرمائے ہیں جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے، بغیر کسی اسپرنگ کے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور ان کے بند ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو منہ کے اندر گرد و غبار، مچھر مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بدشکل معلوم ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے۔ ایک فرض کے بارے میں وارثین کے درمیان میراث تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اور وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی وارث کو محروم کرنا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں۔ ایک سنت کے بارے میں ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں بلا شرعی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی اس کا جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ کسی کو پشت اور کسی کو بلند کر دے، کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی۔ اور جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو وہ پہاڑ بکھرے ہوئے ذرات یعنی گرد و غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ طب نبوی سے علاج، دعائے جبرائیل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔